نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجس سوائے اس کے نہیں کہ مشرکین پلید ہیں فلا یقرب المسجد الحرام پس نہ قریب جائیں وہ مسجد الحرام کے بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر خطرہ کرو تم تنگ دستی کا مفلسی کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ بس ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضلہ اپنے فضل سے انشاء اگر اس نے چاہا ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔ اعلان برات کے بعد یہ مشرکین کو حکم دیا گیا ہے، ان کے متعلق احکام دیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس کہ مشرک پلید ہیں۔ اس نجاست اور پلیدی سے مراد ظاہری نجاست نہیں ہے بلکہ باطنی نجاست ہے، روحانی پلیدی، عقیدے کی پلیدی۔ اسی لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مشرک ہے، کافر ہے، اس کا جسم یا اس کا کپڑا پلید ہے، اگر اس کے کپڑے کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ پلید ہو جائے گا، یا اس کا قدم کسی مسجد میں آ گیا مسجد پلید ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ظاہری جسمانی پلیدی نہیں ہے بلکہ باطنی اور روحانی پلیدی ہے۔ اسی لیے یہ حکم صرف مسجد الحرام کے ساتھ خاص ہے۔ عام مساجد میں اگر کوئی مشرک کافر آ جاتے ہیں تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مسجد پلید ہوگی۔ فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انما المشرکون نجس یقیناً مشرک پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام پس وہ مسجد الحرام کے قریب نہ جائیں، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد۔ اس سال سے مراد 9 ہجری ہے، جس میں اعلان برات کیا گیا تھا، جس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہیں کہا گیا تھا کہ 4 ماہ کی انہیں مہلت ہے، وہ گھومیں پھریں، اور 4 ماہ کے بعد ان سے تمام عہد معاہدے ختم۔ اور اس سال انہیں وہاں رہنے کی اجازت تھی 9 ہجری میں، لیکن اعلان ہو گیا کہ اس سال کے بعد یعنی آئندہ سال مشرکین حج کرنے نہیں آئیں گے۔ تو آئندہ سال 10 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے تشریف لے گئے تھے تو اس میں صرف مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مشرک وہاں نہیں تھا۔ نہ قریب جائیں مسجد الحرام کے اپنے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر خطرہ کرو تم تنگ دستی کا، فقر اور غربت کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ پس ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اگر اس نے چاہا اپنے فضل سے۔ یہ ایمانداروں سے بات کی جا رہی ہے۔ ایمانداروں کو یہ خدشہ لاحق ہوا یا ہو سکتا تھا کہ مشرکین تو اس سال کے بعد حج کرنے نہیں آئیں گے، اور ظاہر بات ہے جب وہ حج کرنے نہیں آئیں گے اور تعداد کم ہو جائے گی تو تجارت اس طرح نہیں چلے گی جس طرح پہلے چلتی تھی۔ حج کے موقع پر کاروبار کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، چونکہ بہت مجمع ہوتا ہے وہاں، تو ظاہر بات ہے جتنا مجمع کم ہوگا اتنا کاروبار میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا، فقر کا خطرہ ہے تو اللہ تو کھڑا ہے اوپر، اصل تو رازق وہی ہے، رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ اور واقعی اس نے پھر غنی کر دیا۔ ایک تو
فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں کے پاس بڑے سونے اور چاندی اور بڑی جائیدادیں آئیں، مختلف ملکوں کے شہزادوں اور شہزادیوں کے زیورات آئے جب روم اور ایران فتح ہوا اور باقی بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، تو مسلمان مالا مال ہو گئے بعد میں۔ اور اسی طرح مشرکین کو اگرچہ روک دیا گیا لیکن اسلام بڑا خوب پھیلا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور اب مسلمانوں کی تعداد حج کرنے والوں کی اتنا زیادہ ہو گئی کہ اتنا مشرکوں کی بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر آج کل دیکھ لیں کورونا سے پہلے کہ کتنا حاجیوں کا مجمع ہوتا تھا اور کتنا پھر کاروبار ہوتے تھے۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر تمہیں مشرکوں کے مکہ میں داخلہ ممنوع ہونے کی بنا پہ اگر تمہیں تنگ دستی اور فقر کا خطرہ ہے تو اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ بھروسہ مطلب اللہ پہ رکھو۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قاتلو قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور نہیں حرام جانتے اس کو جسے حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق اور نہیں اطاعت کرتے دین حق کی، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے اس آیت میں جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، تو ان سے لڑو۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون جب کہ وہ ماتحت ہوں۔ اس میں اوپر تو بات تھی ساری مشرکین مکہ کی، اب اس آیت میں اور اس سے اگلی آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا، ان سے لڑنے کا حکم ہے اس میں۔ فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہودی عیسائی وہ ایک کتاب کو ماننے والے تھے اور اللہ پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے اور آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب مر جائیں گے مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے اور حساب کتاب ہوگا اور جنت ہماری ہے۔ مختلف عقائد ان کے پیچھے آ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، پھر یہاں کیوں کہا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے لہذا ان سے لڑو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس طرح ایمان نہیں رکھتے جس طرح ایمان ان سے مطلوب ہے۔ جو ایمان کا معیار اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے ان کو دیا گیا ہے ان کے پاس ایمان کا وہ معیار نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا وہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، ایمان کا جو معیار ہونا چاہیے، اگر اس کا ایمان اس معیار کا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ غیر معتبر ہے۔ اسی لیے فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو جسے حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ولا یدینون دین الحق اور نہیں پیروی کرتے، نہیں اتباع کرتے دین حق کی، من الذین اوتوا الکتاب یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان سے لڑو۔ کب تک لڑو؟ حتی یعطوا الجزیۃ
یہاں تک کہ دے دیں وہ جزیہ، این یدم وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے، کسی کے ذریعے نہ بھیجیں بلکہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اور وہم صاغرون، جب کہ وہ صاغر ہوں، صاغر کا مطلب چھوٹے، چھوٹے بن کے رہیں، مطلب ماتحتی قبول کریں اسلامی حکومت کی، اسلامی حکومت کے ماتحت رہ کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے لڑو۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رقم یا وہ چیز جو مسلم حکومت اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے سالانہ وصول کرے، کس بات کے عوض؟ کہ وہ ان کے جان و مال کی، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گی۔ کافروں کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت مسلم حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے عوض وہ ان سے سالانہ جو لے گی اسے جزیہ کہتے ہیں، جس کو عام اصطلاح میں ہم ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک وہ جزیہ اور ٹیکس ادا نہ کریں ان سے لڑو۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ ہم تمہاری ماتحتی قبول کرتے ہیں تو ہم سے جزیہ لے لو، پھر ان سے ہاتھ روک لینا ہے، پھر ان سے لڑائی نہیں کرنی، اور بلکہ اب ان کی جان و مال کی اور ان کی عزت و آبرو کی ایسے حفاظت کرنی ہے جیسے اپنے مسلمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور یہ جزیہ اور ٹیکس سب لوگوں پہ بھی نہیں ہوتا، سب غیر مسلموں پہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جو مرد ہوتے ہیں کمانے والے ان پہ ہوتا ہے، عورتوں پہ نہیں ہوتا، بچوں پہ نہیں ہوتا، جو بوڑھے ہیں ان پہ نہیں ہوتا، جو کما نہیں سکتے معذور ہیں ان پہ جزیہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا عین عدل ہے کہ صرف وہ غیر، حالانکہ جان و مال کا تحفظ سب غیر مسلموں کا ہوگا، لیکن جزیہ صرف ان پہ لگے گا جو کما سکتے ہیں، اور پھر ان کی کمائی کے حساب سے ہوگا، ہر کسی پہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی پہ 4 درہم لگایا گیا، کسی پہ 2 درہم لگایا گیا، کسی پہ 1 درہم لگایا گیا، اور کوئی نہیں کما سکتا تھا اس کا معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ تو جزیہ اور ٹیکس ہر کسی سے سالانہ اس کی کمائی کے اعتبار سے لیا جائے گا، اور جو نہیں کما سکتے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، پاہج ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان پہ جزیہ نہیں ہوگا، لیکن عزت آبرو اور جان و مال کا تحفظ سب کا ہوگا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر مسلم حکومت نے جزیہ لیا ہے اور بعد میں کوئی حالات ایسے بن گئے کہ مثلا کوئی دشمن کا خطرہ ہو گیا تو کافروں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے جزیہ واپس کیا ان کو کہ یہ تمہارے جان و مال کے تحفظ کے عوض تھا اور وہ ہم سے ابھی نہیں ہو سکتا، تم جزیہ اپنا واپس لو، معاہدہ تمہارا ہمارا برقرار ہے، جب حالات درست ہوئے اور ہم تمہاری عزت آبرو اور جان و مال کی حفاظت کر سکے پھر ہم تم سے جزیہ لے لیں گے۔ تو یہ کوئی ظالمانہ نظام نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں یہ الٹا کافروں کو اور غیر مسلموں کو جو مسلم حکومتوں میں رہتے ہیں یہ ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایات بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی پر بھی اس کی جان سے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے ذمہ جزیہ نہ لگایا جائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جزیہ لینے کے بعد اگر کسی نے ظلم کیا یعنی پھر جان و مال کا تحفظ نہ کیا تو قیامت کے دن میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، اور میں اپنے مسلم ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، چاہے وہ غیر مسلم پہ ظلم کیوں نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کو حلال سمجھتے ہیں اور اللہ کے سچے دین کو نہیں مانتے، ان سے لڑو۔ ہاں اگر جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور مسلم حکومت کی ماتحتی قبول کریں تو پھر ان سے جزیہ لو اور ان سے لڑائی ختم کر دو، اور بلکہ ان کے جان و مال کا تحفظ کرو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔